بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں کارروائیاں جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ ایران میں ریت کا طوفان، دفاتر اور تعلیمی ادارے بند۔ افغانستان سے اشیاء کی درآمد پاکستانی کرنسی میں کرنے کی منظوری کا امکان۔ سعودی حکومت کا رواں سال حج پر غلاف کعبہ تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ میں یوم آزادی کی پریڈ میں فائرنگ، 6 ہلاک 24 زخمی۔ سعودی عرب کا مہنگائی کے ستائے اپنے شہریوں کی مالی امداد کا اعلان۔ ناسک حج کا آغاز کل سے، کووڈ کے بعد پہلی بار 10 لاکھ عازمین حج ادا کریں گے۔ بھارتی طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا یوکرین میں کارروائیاں جاری رکھنے کا حکم۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ لوہانسی کی لڑائی میں حصہ لینے والے فوجی جوانوں کو آرام دیا جائے گا۔ طے شدہ منصوبے کے تحت اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ دوسری جانب مشرقی یوکرین کے علاقے لوہانسی کے گورنر نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے خلاف جنگ میں اب اپنی پوری توجہ ڈونیٹسک کے علاقے پر مرکوز کرے گا۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماسکو کے فوجی دستے لوہانسک کے مشرقی یوکرینی خطے پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد اب ہمسایہ علاقے ڈونیٹسک پر اپنے پورے کنٹرول کی کوشش کریں گے۔ ڈونیٹسک کے پورے علاقے پر قبضے کے بعد اب روسی فوج کو یوکرین کے اس مشرقی حصے پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا جو ڈونباس کہلاتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے کئی شہروں میں ریت کا زبردست طوفان آنے سے کئی دفاتر اور تعلیمی ادارے بند ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی دارالحکومت تہران سمیت کئی شہروں کو ریت کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد ہنگامی کمیٹی برائے فضائی آلودگی نے شہر میں گرد و غبار پھیلنے کی وجہ سے تمام انتظامی دفاتر اور سرکاری تعلیمی ادارے بند کرنے کا حکم دیا۔ 80 لاکھ سے زائد کی آبادی والے شہر تہران میں ہر طرف دھول ہی دھول ہونے کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی محدود ہو گئی۔ اگرچہ یہ خطہ ہمیشہ ریت کے طوفان سے متاثر رہا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں دھول کے بادل عام اور شدید ہو گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ طوفان موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں۔ حکام نے اسے پورے خطے کے مکینوں کو ہوا کے ناقص معیار کے خلاف خبردار کیا ہے۔ وسط اپریل سے اب تک یہ تہران اور اس کے نواحی علاقوں میں آنے والا اپنی نوعیت کا چوتھا طوفان ہے۔ تہران کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اگلے 5 روز تک شہر کے کچھ حصوں میں دھول کے بادلوں کی لہریں پھیلنے کا امکان ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد کی جانب سے افغانستان سے پاکستانی کرنسی میں اشیاء درآمد کرنے اور یوٹیلیٹی سٹورز کا دائرہ کار پورے ملک تک بڑھانے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بدھ کے روز کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ دستیاب دستاویزات کے مطابق اجلاس میں 8 نکاتی ایجنڈے کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں افغانستان سے پاکستانی کرنسی روپے میں درآمدات کی منظوری دینے کا امکان ہے، جس کے لیے امپورٹ پالیسی آرڈر میں ترمیم کی منظوری پر غور کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں اجلاس میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت افغانستان کے لیے 1,20,000 ٹن گندم درآمد کی منظوری، ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کے مارک اپ کی ادائیگی کے لیے فنڈز کی منظوری کا بھی امکان ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی حکومت نے رواں سال حج کے موقع پر غلاف کعبہ تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس ضمن میں جاری سعودی شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ اس بار غلاف کعبہ یکم محرم کو
تبدیل کیا جائے گا۔ خیال ہے کہ غلاف کعبہ حج کے موقع پر 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب سعودی وزیر داخلہ اور حج کمیٹی کے سربراہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے حج سیکیورٹی فورسز کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے عازمین حج کی خدمت پر مامور تمام سیکیورٹی اداروں کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ حج کی امن کمیٹی کے سربراہ نے خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تمام اداروں کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں فائرنگ سے 6 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ یوم آزادی کے حوالے سے منعقدہ پریڈ میں کی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عالمی خبرساز ایجنسیوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر منعقدہ پریڈ میں کی جانے والی فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی اور وہاں موجود سینکڑوں افراد اپنی اور اہل خانہ کی جان بچانے کے لیے مختلف سمتوں میں دوڑ پڑے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہونے والی فائرنگ سے 6 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہوئے ہیں، جنہیں علاج معالجے کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ ہم یہ تعداد حتمی نہیں ہے۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق فائرنگ کے فوری بعد پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور اس نے وہاں سے لوگوں کے نکلنے میں مدد کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ کسی بھی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں اور یہاں سے دور چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ ان کے لیے فی الوقت کسی بھی طور پر محفوظ نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس سمیت دیگر متعلقہ اداروں نے جائے وقوع سے ثبوت و شواہد بھی اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے مہنگائی کے ستائے اپنے شہریوں کی مالی امداد کا اعلان کر دیا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مہنگائی کے اثر کو کم کرنے کے لیے 20 ارب ریال کی منظوری دے دی۔ یہ رقم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سفارش پر منظور کی گئی۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق رقم کا نصف حصہ سوشل انشورنس اور سٹیزن اکاؤنٹ پروگرام میں جائے گا، جبکہ 2 ارب ریال 2022 کے دوران سماجی کفالت کے مستحقین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سماجی کفالت کے مستحقین کو یہ اعانت صرف ایک بار دی جائے گی۔ اس کے علاوہ سٹیزن اکاؤنٹ پروگرام میں نئے اندراج کی بھی منظوری دی گئی ہے، جس کے بعد 8 ارب ریال رواں مالی سال کے آخر تک سٹیزن اکاؤنٹ پروگرام کے صارفین میں اضافی مالی مدد کے طور پر تقسیم کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ مناسک حج کا آغاز کل سے ہوگا، جس میں کرونا وائرس کے بعد پہلی بار 10 لاکھ عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ دنیا بھر سے سعودی عرب میں عازمین حج کی آمد مکمل ہو چکی ہے، جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے عازمین میں 8.5 لاکھ غیر ملکی بھی شامل ہے۔ حکام کے مطابق دوران حج مسجد الحرام کو دن میں 10 بار دھویا جائے گا اور ہر بار 1,30,000 لیٹر جراثیم کش محلول بھی استعمال کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے 45 سال سے کم عمر کی خواتین کو بھی بغیر محرم حج کی اجازت دے رکھی ہے۔ بھارتی طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ بھارت کی ایک نجی ایئر لائن کے طیارے کو فنی خرابی کے باعث کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی طور پر لینڈ کرنا پڑا۔ دہلی سے دبئی جانے والے بھارتی طیارے بوئنگ 737 کے کپتان نے فنی خرابی کے باعث کراچی ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر کپتان نے طیارے کو بحفاظت کراچی ایئرپورٹ پر اتارا۔ بھارتی طیارے میں 100 سے زائد مسافر سوار ہیں۔ مسافروں کو طیارے سے اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔